السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ابو جہل نے پوچھا ولید بن مغیرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیا وہ کاہن ہے؟ لیکن ولید بن مغیرہ نے کہا اس کا کلام کاہنوں کی تک بندیاں نہیں ہیں، وہ کاہن نہیں ہے۔ وہ پھر پوچھنے لگا کیا اسے ہم مجنون یا دیوانہ کہہ سکتے ہیں؟ مغیرہ بولا اس میں جنون اور پاگل پن کے کچھ آثار نہیں ہیں اور اسے کسی غیر لاشعوری حرکت کا کوئی مرض لاحق نہیں ہے، نہ وہ وسوسوں میں مبتلا ہے، تو ہم اس کو مجنون بھی نہیں کہہ سکتے۔ کسی نے کہا کیا ہم ان کو شاعر کہہ سکتے ہیں؟ مغیرہ بولا شاعر نہیں، شعر کی ساری قسموں سے میں واقف ہوں، اس کے کلام میں شعر نہیں۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کیا ہم اسے ساحر اور جادوگر کہہ سکتے ہیں؟ مغیرہ بولا وہ ساحر بھی نہیں ہے، ہم جادوگروں اور ان کے جادو کو جانتے ہیں۔ یہ سب کا سوال تھا کہ وہ کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ بولا اس کا کلام بہت شیریں ہے، اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں بارآور ہیں اور تمہاری سب تجویزیں عرب کے ریگزاروں سے دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین کو اس سے ڈرانا ہے، تو بس سب کو یہی کہہ دو کہ وہ ساحر ہے، ایسا جادوگر جو بندے کے اعتقادات میں بیگانگی پیدا کر دیتا ہے، جو باپ کو بیٹے سے دور کرتا ہے، جو خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، جو بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے، آدمی کو اپنے کنبے کی آئی رسموں سے بیزار کر دیتا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی اور طے یہ پایا کہ قریش کے لوگ جب مکہ آئیں تو انہیں ہم نے تنبیہ کرنی ہے کہ وہ اس آدمی کے پاس نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ لوگوں میں آپسی جدائیاں ڈال دیتا ہے، اور اللہ نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مغیرہ کی سازش کا پول کھول دیا۔ مکہ میں جیسے ہی ساحر سے ایسی بات کی جاتی تو اثر الٹا ہو جاتا، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق مزید بڑھا۔ ان کی مجلسیں جاری تھی اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص تلاش کریں جو شعر و شاعری میں ماہر ہو، یکتا ہو اور اس مدعی نبوت سے جا کے بات کرے۔ سب نے اتفاق کیا رئیس ابو سفیان بن حرب کے سسر عتبہ بن ربیعہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ تنگ دست ہیں تو ہم آپ کو اس قدر سرمایہ فراہم کریں گے کہ پورے عرب میں آپ دولت مند کہلائیں گے۔ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر آپ کو خوبصورت عورت چاہیے تو ہم ایک نہیں دسیوں عورتیں آپ کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں۔ آپ ہمارے دین پر نکتہ چینی بند کر دیجئے اور اس سب سے باز آ جائے۔ عتبہ بن ربیعہ نے بات ختم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے بات ختم کی، اب آپ کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ کہتے جو آپ سے کہا جاتا تھا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کر سورہ حامیم سجدہ 13-14 آیات سے سٹارٹ کی اور سنانی شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے رکھے خاموشی سے سنتا گیا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی، اس کا جسم سوکھے پتوں کی طرح کانپنے لگا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جانے والا کلام خدا کی طرف سے عاد اور سمود کے اوپر عذاب آیا بجلی کی کڑک کا، جب عتبہ نے ان سے
ان عذابوں کے بارے میں سنو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا خدا کے واسطے، بھتیجے قرابت داری کا واسطہ، آپ اپنی قوم پہ رحم کرو، ایسے عذاب سے ان کو بچا لو۔ یہ کہہ کے وہ خاموشی سے اٹھ گیا اور مجلس میں بھی نہ گیا، واپس اپنے گھر چلا گیا۔ ابو جہل اور دیگر لوگ جنہوں نے ان کو بھیجا تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کچھ کہنے لگے کہ عتبہ پہ بھی ان کا جادو چل گیا۔ کچھ لوگ پیچھے گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہا کیا آپ بھی ان کے سحر میں آ گئے؟ عتبہ سردار غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، تمام کنبوں سے زیادہ، مگر آئندہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات نہیں کروں گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام سنایا ہے نہ وہ سحر ہے اور نہ وہ شعر ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس نے قوم عاد اور سمود پر بجلی کی کڑک کے عذاب کا جب ذکر کیا تو میں نے قرابت داری کا واسطہ دے کر اس کو روکا کہ بھتیجے قرابت داری کا واسطہ ہے اپنی قوم کو اس سے بچانا، اور میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم لوگ اسی طرح ان کے پیچھے پڑے رہے تو ہم سب پر عذاب کا خطرہ ہے۔ مکہ کے قریش آقا کے مخالفت میں دیوانے ہوئے پھرتے تھے، لیکن آسمان سے اترتے ہوئے صحیفوں کو وہ رد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اتنا جانتے تھے کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پایا جاتا ہے، اور پھر وہ رد کر بھی نہ سکے۔ ہمارے دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا رہا، یہاں تک کہ صدیوں بعد آج ہم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی اصل عزت جو ہے نا وہ گوا چکے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو وہ پرانی والی عزت، شان و شوکت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کا دین کا جھنڈا ہمیشہ سر بلند رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔